دیکھیں، ہم سب کے لیے عبادت ایمان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عبادت چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی عبادت بن جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو ایمان کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دے گی۔ تو سوال یہی ہے، کیا کسی مقدس فرض کو، کسی بہت اہم عبادت کو چھوڑنا ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جواب ہاں میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کافی حیران کن ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کی پوری زندگی آپ سمجھ لیں عبادت میں ہی گزری تھی، لیکن جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے سب کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ ان کا جواب تھا، پوری زندگی میں صرف ایک بار۔ سوچئے ذرا، ایک ایسا شخص جس نے کبھی تہجد چھوڑی ہی نہیں، آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اسے اپنی سب سے پیاری عبادت چھوڑنی پڑی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اب تہجد، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہت ہی خاص ذریعہ مانی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس نماز کو چھوڑنے کا فیصلہ کتنا مشکل رہا ہوگا۔ تو چلیں اب سیدھا چلتے ہیں اس رات کی کہانی کی طرف، جب ان بزرگ کو اپنی زندگی کا شاید سب سے غیر متوقع فیصلہ کرنا پڑا۔ تو ہوا یوں کہ رات کا آخری پہر تھا اور وہ بزرگ اپنے معمول کے مطابق تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ نیت وہی تھی، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، دعا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگے، ان کی نظر پاس ہی سوئے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ وہ بہت گہری، بہت پرسکون نیند میں تھا، اور بس اسی لمحے ان کا دل ایک عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ اب یہاں ان کی سوچ پر غور کیجیے گا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری نماز رہ جائے گی، بلکہ ان کی فکر یہ تھی کہ میرے اٹھنے سے کہیں کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ ایک کتنی غیر معمولی سوچ تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ قدم اٹھایا جس کا شاید کوئی تصور بھی نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی عادت، اپنی سب سے پیاری عبادت چھوڑ دی اور خاموشی سے واپس لیٹ گئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کسی دوسرے انسان کی نیند خراب نہ ہو۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اپنی ذاتی عبادت پر کسی دوسرے کے آرام کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ آئیے اس انتخاب کے پیچھے جو گہرا اصول ہے نا، اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ ایک طرف تھی ان کی اپنی عبادت، اللہ سے ان کا ذاتی تعلق، اور دوسری طرف تھا ایک انسان کا سکون۔ یہ صرف دو راستے نہیں تھے، بلکہ یہ دو بڑی قدروں کا امتحان تھا۔ اور ان کا جواب کتنا سادہ لیکن کتنا گہرا تھا۔ میں نے اس لیے تہجد نہیں پڑھی کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ بس ایک جملے میں سارا سبق چھپائے کہ کبھی کبھی مخلوق کا خیال رکھنا خالق کی رسمی عبادت سے بھی بڑا کام بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی روز کی بات نہیں تھی، یہ زندگی میں صرف ایک بار ہوا۔ ایک ایسا لمحہ جب ایک بڑے اخلاقی اصول نے ایک مذہبی فرض پر سبقت لے لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف رسموں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اور سمجھداری کا بھی نام ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا جو اصل سبق ہے، جو نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی رحم دلی کا، مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل بڑی سے بڑی عبادت پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور یہی تو وہ گہری حقیقت ہے جو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، کہ سچا ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں، اس کا اصل تعلق تو آپ کے اخلاق سے ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کے برتاؤ سے ہے۔ کسی کو آرام پہنچانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ حقیقی ایمان کا پتہ عبادات سے نہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے سلوک سے چلتا ہے۔ دوسری بات، کسی کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا بھی ایک مقدس کام ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مہربانی کوئی روحانیت سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی بنیاد ہے۔ جس کا کس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، کسی کو سکھ پہنچانا بہت بڑا عمل ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی چھوٹی موٹی رسم یا عادت ہے جسے ہم کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے، اس کے سکون کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا پتہ حقیقی روحانیت کا راز اسی چھوٹی سی قربانی میں چھپا ہو۔